بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم عمران خان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اس نے کوئی غداری کی ہے، یا یہ ہماری روایت ہے کہ ہم ہر وہ سیاستدان جو ہمیں پسند نہیں آئے گا اس کو غدار بنانے کی کوشش کریں گے؟ اور وہ غدار کیوں ہے؟ بہرحال یہ ہماری پوری ایک تاریخ ہے، کون کون سے واقعات ہیں اس پر تو ہم بات کر لیں، لیکن ساتھ ہی نیب بھی حرکت میں آ گیا ہے۔ اور پھر وہی طریقہ کہ ہم اپنے جو سیاستدان ہوتے ہیں، خصوصاً جو اپنے مخالف ہوں، جو بھی حکومت ہو جس دور میں اس کے، ان کے خلاف نیب کے مقدمات کس طرح سے بنتے ہیں۔ تو کیا اب بھی نیب کے مقدمات بنا کر ہی لوگوں کو اسی طرح سے پھنسایا جائے گا جیسے کہ اب فرح بی بی کے خلاف نیب نے انکوائری کا آغاز کر دیا، باقاعدہ نوٹس انہوں نے ایشو کیا ہے، اس کی پریس ریلیز ایشو کی ہے؟ تو کیا پھر ہم اسی سلسلے میں چلتے رہیں گے؟ اور حمزہ شہباز کا حلف نہیں ہوگا، ابھی تو نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں ہوگا؟ اور شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے ہیں اپنے دورے پر سعودی عرب کے، جہاں پر وہ عمرہ کریں گے اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ساری چیزیں بڑی ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے اہم بات ہے کہ آج جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت پلان کر رہی ہے غداری کا مقدمہ بنانے کا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف۔ پی ٹی آئی کے رہنما کون ہیں؟ اس میں عمران خان صاحب ہیں، اس میں موجودہ صدر عارف علوی صاحب ہیں، اس میں گورنر پنجاب ہیں عمر چیمہ صاحب ہیں، اور ایک دو اور لوگ ہیں جن کے خلاف حکومت سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ بنا دیں۔ اچھا، وہ غداری کا مقدمہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت جو بنتا ہے وہ آئین توڑنے کے حوالے سے ہے۔ تو ہماری حکومت کو کیا سوچ رہی ہے؟ عمران خان نے بہت سی خرابیاں کی ہوں گی، بہت سی خرابیاں کی ہیں، آپ ان کے مطابق جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق چلیں۔ اگر انہوں نے توشہ خانہ کا کیس ہے، بڑا اوپن کیس ہے، تو اس کو لے آئیں، عدالتوں میں لائیں، اس کے خلاف کیس بنائیں پراپر، اگر وہ کیس بنتا ہے تو، کیونکہ تمام جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی توشہ خانہ سے تحائف لیتے رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی ہے رولز کی اور وہ بیچ دیے ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہے تو ان کو پوری سزا ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کرپشن کے بڑے بڑے میگا سکینڈلز ہم سنتے رہے ہیں، ادویات کا سکینڈل تھا اور وہ گندم کا اور چینی کا، اگر وہ واقعی سکینڈلز ہیں اور اس میں جو آئین اور قانون کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے تو انہیں پوری سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن غداری والی جو گیم ہے نا، یہ بند ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئی تھی ہمارے ساتھ، مختلف ادوار میں مختلف لوگ رہے، ایون فاطمہ جناح کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ان کو بھی غدار ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جو باقاعدہ کیسز چلے وہ راولپنڈی سازش کیس اور اگرتلا سازش کیس تھا۔ اگرتلا وہ بھارت کا ایک علاقہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ مجیب الرحمان نے وہاں پر کچھ ہندوستانی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، تو اس حوالے سے وہ کیس چلا۔ لیکن 73 کا آئین بننے کے بعد، جس میں آرٹیکل 6 شامل ہے، تو غداری کا کیس آج تک صرف ایک بنا ہے، وہ پرویز مشرف کے خلاف بنا ہے آئین توڑنے کے الزام میں، تو اس کے علاوہ تو ابھی تک نہیں بنا۔ ہاں، شور ضرور مچتا رہا ہے۔ ایون جو میمو کیس تھا بڑا مشہور ہوا، اس میں بھی کوشش تو یہی تھی کہ اس وقت کے صدر آصف زرداری کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا دیا جائے۔ لیکن یہ کیا ہمارا سسٹم ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ سمپل سا مسئلہ ہے، 3 اپریل والا کیس ہے نا، کہ 3 اپریل کو انہوں نے اسمبلی کی کارروائی منسوخ کر کے، معطل کر کے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ وہ جو قرارداد عدم اعتماد ہے وہ بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا اسپیکر نے۔ تو اصل مسئلہ ہے انٹرپریٹیشن کا، اس کی تشریح کا، کہ آئین میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اگر وہ واضح نہیں ہیں، اور وہ واضح نہیں ہیں، اس میں آئین میں ہر جگہ پر گنجائش ہوتی ہے لوگوں کے پاس اس کو مولڈ کرنے کی، اس میں اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ یہ جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے بہت سے مواقع پر وہ سمجھ آتی ہے کہ آئین میں کوئی قانون میں کچھ ایسے لکوناز ہوتے ہیں، کچھ ایسے موجود ہوتی ہیں چیزیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ ایون وہ جو ہے ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، ہمارے ملک میں تو یہ بڑی کامن سی چیز ہے، ہمارے ملک میں تو ویسے ہی نہیں دیتے، تو آئین کا فائدہ اٹھا کے، قانون کا فائدہ اٹھا کے کرنا تو اور بات ہے۔ آپ 3 تاریخ والے عمل کا دیکھیں، ہم سب اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اخلاقی بنیادوں پہ بہت غلط تھا۔ لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے تو صرف یہ کیا کہ اس کا فائدہ اٹھایا، اس میں بدنیتی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بدنیتی جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی کاغذوں میں، آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا۔ انہوں نے فائدہ اٹھایا چیزوں کا، اور اس کے اپنی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اچھا، اسی دن سپریم کورٹ نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے اس پہ سو موٹو لیا،
اور عدالت کھل گئی، سنڈے کا دن تھا، عدالت آ کے کھل گئی اور بیٹھ گئی عدالت، اور اس پہ بات چیت شروع ہوئی۔ اب اگر وہ اتنا کلیئر کٹ کیس تھا آئین کی خلاف ورزی کا تو عدالت اسی دن فیصلہ دے دیتی۔ ایون عدالت کو، سپریم کورٹ کو 5 دن لگے اس چیز کا ڈیسیژن کرنے میں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ کو 5 دن لگ رہے ہیں، یعنی ان کو سمجھ آنے میں، چیزوں کی کلیئر ہونے میں 5 دن لگے ہیں، تو پھر اگر کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، یا وہ یہ ایکسکیوز دیتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی یا اس نے اس کو کسی اور طرح سے سمجھا، تو اس کا مارجن اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے سیاسی لیڈروں کے خلاف، اپنے سیاسی رہنماؤں کے خلاف بار بار ہم غداری والا کیس چھوڑ دیں، کوئی غدار نہیں ہے۔ ایون پچھلے دنوں جب یہ اسی طرح کی باتیں چل رہی تھی، عمران خان صاحب بھی چونکہ سب کو غدار بنانے پر تلے ہوئے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو منع کر رہے ہیں، ہم تو ایون انہیں غدار ڈکلیئر کرنے کے خلاف ہیں، تو وہ باقی سب کو غدار بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک حوالہ کوٹ ہوا ہے ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی غدار نہیں ہے۔ ایون انہوں نے محسن داوڑ اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ وہ بھی غدار نہیں ہے، علی وزیر کے بارے میں بھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اب یہ حکومت جو خود اس سارے فیز سے گزری ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اس چیز کا کیا نقصان ہوتا ہے، غداری کا گیم کھیلنے کا، بار بار لوگوں کو غدار کرنے کا، مطلب ہم نے ترقی نہیں کرنی، ہم نے کسی سیدھے راستے پر نہیں چلنا، ہم نے اپنے سسٹم کو آگے لے کر نہیں جانا۔ اب پھر موجودہ حکومت بھی اگر یہی پلان کر رہی ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ عمران خان کو اس کی غلط چیزوں کے لیے پوری سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ سزا ملنی چاہیے جو آئین اور قانون میں موجود ہے، اس سے ہٹ کر کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ آج اگر عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی نا، انتقامی کارروائی ہوگی اور غلط طریقے سے اس کو کسی چیز میں پھنسائیں گے اور سزا دیں گے، تو یقین مانیں کل کو حکومتیں تو تبدیل ہونی ہے نا، تو کل کو شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو ہوں یا آصف زرداری ہو، وہ پھر اسی طرح سے پھنس رہے ہوں گے جیسے پہلے پھنستے آئے ہیں۔ اس کو خدا کا واسطہ ہے کسی سٹیج پر تو اس کو بند کر دیں، کوئی اچھے طریقے سے چلنے کا سوچ لیں یار۔ اب آپ آ ہی گئے ہیں، مطلب یہ اتنی بڑی ایک حکومت ہے، بڑی ان دس سینس کہہ رہا ہوں کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں۔ پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ نون لیگ جو میجورٹی ہے اس حکومت میں، سب سے زیادہ اراکین اس کے ہیں، نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہے، نمبر 3 پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام، اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز اس میں ہیں، MQM ہے جن کے 7 اراکین ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو یہ اتنی ساری جماعتیں جب اکٹھی ہو گئی ہیں، ANP بھی ہے، بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اب اچھے طریقے سے چلیں اور وہ بری روایات، وہ انتقامی روایات جو گزشتہ ادوار میں چلتی رہی ہیں ان کو ختم کر دیں، ان کو بھول جائیں اور پازیٹیو سائڈ سے چلیں۔ ہاں خرابیاں ہیں، موجود ہیں، سب میں ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے۔ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہونا، کوئی غدار نہیں ثابت ہوگا، اس کا ووٹر، اس کا سپورٹر نہیں مانے گا، کوئی بھی نیوٹرل انسان اس بات کو نہیں مانے گا، اس کو غداری نہیں مانے گا۔ آئین میں غداری کی بالکل کلیئر ڈیفینیشن موجود ہے، وہ ہے آئین توڑنا۔ ہاں جو خلاف ورزیاں ہیں وہ تو چوری کرنا بھی ایک خلاف ورزی ہے نا، تو اس کے لیے دوبارہ تشریح کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ کورٹ سے ہو جائے گی، سپریم کورٹ سے ہو جائے گی، اور اس سے بڑا ادارہ، اس سے بڑا پلیٹ فارم پارلیمنٹ موجود ہے۔ آپ اس میں آئین سازی کریں، جہاں پر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں اس کو کلیئر کر دیں اور آئندہ سے اس کے مطابق چلیں۔ ان چیزوں پر، ان باتوں پہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی نے آئین میں جو مختلف شکیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشریح کلیئر نہیں ہوتی، اگر ان کا فائدہ اٹھایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آئین میں خرابی ہے یا وہاں پہ گنجائش ہے ٹھیک ہونے کی، اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کو جو غدار ڈکلیئر کرنے والی جو سٹوری ہے نا اس کو ختم کر دیں پلیز، یہ نہیں چلنا چاہیے مزید۔ اور فرح بی بی کے خلاف آج پریس ریلیز آ گئی ہے نیب کی کہ انہوں نے اس کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، ایسٹ بیونڈز مین کا، اور جو ہے کہ ان کے پاس ذرائع آمدن سے زیادہ ان کے ایسٹس ہیں، اس میں اب وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی مرتبہ وہ پاکستان سے باہر گئی ہیں اور ان کے پاس کتنی زمینیں ہیں، ان کے کتنے اکاؤنٹس بڑھ گئے ہیں۔ ایگریڈ، ٹھیک ہے، لیکن کیا نیب کے ذریعے یہ سب کچھ ہونا ہے؟ یہ دونوں جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، مین رول پلے کر رہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے مختلف لیڈرز نیب کو بھگت چکے ہیں اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نیب ایک بہتر ادارہ نہیں ہے احتساب کے لیے، اس کے ہوتے ہوئے نہ حکومتی نظام چل سکتا ہے، نہ کاروبار حکومت چل سکتا ہے، نہ پرائیویٹ کاروبار چل سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں وہ بار بار اس بات کا، ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہے،
یہ ہم نے بار بار دیکھ لیا، خود بھی دیکھ لیا ہم نے کہ واقعی ایسا ہے، تو پھر یہ حکومت میں آنے کے بعد بھائی آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لائیں، اس میں بتائیں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، آپ کے پاس سمپل میجورٹی تو ہے نا، آپ اس کے ساتھ آ جائیں، بات تو کریں۔ اچھا پھر اس پر آ گیا تو لیکن وہ نمبرز ہیں، میرا خیال ہے اس کو کسی اور طریقے سے سیٹل کرنا چاہیے کہ 847 ملین یعنی 84 کروڑ روپے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں پچھلے 3 سال میں، تو اور اس کے علاوہ ان کی زمینیں جو ہے، اچھا زمینوں میں جو ڈاؤٹ فل چیز جہاں سے ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ زمین جو حکومت کی بنائی گئی یونیورسٹی کے لیے مل رہی ہے یا لنگر خانوں کے لیے دی جا رہی ہے، اگر ان پر وہ زمینیں فرح بی بی کے نام، فرح شہزادی صاحبہ کے نام ٹرانسفر ہو رہی ہیں تو یقیناً اس میں کہیں کوئی گھپلا ہے، تو ان کو چیک کرنا چاہیے۔ لیکن اگین بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور ان اداروں کے ذریعے، ان قوانین کے ذریعے، ان پروسیجرز کے ذریعے جس کو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب یہ سب بار بار تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ انتقامی چیزیں ہیں، یہ انتقامی ادارہ ہے، ان کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس نیب کے علاوہ اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں؟ تو جہاں اتنے دن گزرے، اور فرح بی بی تو پاکستان میں ہے بھی نہیں، اتنی کون سی جلدی آ گئی آپ کو؟ آپ چند دن اسمبلی میں بیٹھے نا، آ جائیں اسمبلی میں، کیبنٹ بن گئی ہے نا، وہ سارا کام جب یہ کام ہو رہا ہے تو باقی کام بھی جو آپ نے کرنا ہے، الیکشن ریفارمز ہیں اور کچھ اور چیزیں جو کرنی ہے، ای وی ایم کو ریورس کرنا ہے یا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا وہ ختم کرنا ہے آپ نے، تو جب یہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں تو اس طرف بھی آ جائیں، ان کو بھی ختم کریں، ان کا بھی مسئلہ حل کریں تاکہ ایک شفاف طریقے سے آئے۔ جو وکٹم ہوگا وہ ہمیشہ روئے گا، لیکن یہ کام جب بھی ہونا ہے حکومت کی سطح پر ہونا ہے، یہ کریکشنز جب بھی ہونی ہے حکومت کی سطح پر ہونی ہے۔ تو تازہ ترین ریسنٹ پاسٹ کے جو وکٹمز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو جب موقع مل گیا وہ حکومت میں آ گئے ہیں، تو اب وہی کارڈ وہ خود نہ کھیلیں۔ فرح بی بی کے بارے میں جو خبریں 3 دن سے آ رہی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، اگر وہ چیزیں خراب ہے، قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس میں کچھ جرائم یا مجرمانہ آپ کو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے مطابق کیسز بنائیں اور اس کو فکس کریں۔ فکس مین کہ اس کو عدالتی عمل سے گزاریں، قانون کے انصاف کے عمل سے گزاریں، اور پھر جو جس کی سزا بنتی ہے اس کو دے دیں، لیکن انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ سمپل سی بات ہے، جو کرنے والے کام ہے وہ کریں یار۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہوا ہوا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ وہ رلانے والا تو کوئی اور آیا تھا جو باتیں کرتا تھا، آپ تو کچھ اور وعدے کر کے آئے، اور کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ ہم نے بنائے تھے سارے یہ بجلی کے پروجیکٹس جو ہیں، اگر نون لیگ نے بنائے تھے تو اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس پر کام کریں تھوڑا سا، فیول مینجمنٹ ہے نا، فیول مینیج کریں اور بجلی دے لوگوں کو۔ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مطلب گرمی ہے، لوگوں کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، اس کو مینیج کریں۔ عمرہ کرنا بہت ضروری ہے، آپ جائیں، بالکل جائیں، لیکن اس کو مینیج کریں، یہ سب سے اہم بات ہے، ورنہ پھر لوگ تو روئیں گے، لوگ پھر آپ کے حق میں تو نہیں ہوں گے، لوگ آپ کو ووٹ تو نہیں دیں گے۔ لوگوں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے کام کرنا سب سے ضروری یہ ہے کہ بجلی کی فوری جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائیں، مسلسل فراہمی، اور اس کی قیمت بھی کم کریں، کیونکہ بار بار تنقید ہوتی رہی ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہے۔ بجلی کا بل ہر آدمی نے دینا ہے، وہ چاہے نون لیگ کا سپورٹر ہے، چاہے پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے، اور چاہے پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے۔ تو اگر ہم پچھلے 3.5 سال میں بار بار بجلی کے نرخ بڑھانے پر احتجاج کر رہے تھے، ہم شور مچا رہے تھے، ہمیں برا لگ رہا تھا، تو اب اگر عوامی حکومت آ گئی ہے ان کے خیال میں، مطلب سب جماعتوں کی اکٹھی حکومت آ گئی ہے، تو اب وہ پرائس نیچے آنی چاہیے اس کی، اس پر کام کرے حکومت، کم کر کے دے لوگوں کو، لوگوں نے بل تو پے کرنے ہیں، اور بجلی مہیا کرے، بجلی دے لوگوں کو، بجلی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور حمزہ شہباز کا جو حلف کا معاملہ ہے وہ لٹک گیا ہے، آج ہونا تھا، لیکن گورنر صاحب کو عدالت کا خط کا حوالہ بھی پہنچ گیا تھا براستہ جو ہے صدر صاحب، لیکن گورنر صاحب نے پھر دوبارہ صدر صاحب سے ہی اس پہ قانونی نکات کی تشریح مانگ لی ہے۔ انہوں نے اپنے آئینی ماہرین سے ڈسکس کیا ہے، ان سے مشاورت کیا، اور اس میں انہیں لگا ہے کہ اس میں کچھ مسائل ہیں یہ حلف لینے میں، اور اس کی انہوں نے تشریح مانگ لی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت برا لگ رہا ہے، لوگوں کو، نون لیگ کو خاص طور پہ برا لگ رہا ہوگا کہ ان کا حلف نہیں ہو پا رہا ہے ان کے وزیر اعلیٰ کا، لیکن اگر آئین میں، قانون میں گنجائش ہے، وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب آج اگر 12 بجے تک نہیں ہوتا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عدالت کیا حکم دیتی ہے۔ انہوں نے اپنا پروسیجر پورا کر کے صدر صاحب کو جواب دے دیا ہے،
وہ صدر صاحب کا جواب ظاہر ہے کورٹ میں بھی چلا جائے گا. اب کورٹ نے دیکھنا ہے، اور اگر چیزوں میں کوئی ڈاؤٹس ہیں، اس کے قوانین میں، آئین میں کوئی ڈاؤٹس ہیں، وہ اس کو کلیئر کر لیں اور کلیئر کر کے ایک کلیئر کٹ آرڈر دے دے. اس کے مطابق ان کا حلف ہو جائے گا، اور جب حلف ہو جائے گا پھر ان کے کام کی باری آئے گی کہ وہ بھی اپنی کابینہ تشکیل دیں، اور پھر وہ اپنا ایجنڈا دیں کہ لوگوں کے لیے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. پنجاب کے عوام کے لیے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 3 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی منسٹرز نہیں ہے. تو کام ظاہر ہے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بن جائے گا، چند دن کی بات ہے، اور 1-2 دن لگ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا ٹارگٹ یا ان کا چیلنج شروع ہوگا کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ عمرہ تو وہ کریں گے ہی، تو دعاؤں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے. شکریہ.